لاسٹ میں آپ کیا کہیں گی؟ مطلب ابھی 8-10 سال کی عمر تک نام دیا، پتہ لگا خواجہ سرا ہیں، انہوں نے نکال دیا جنازے پر، رات کے اندھیرے میں یا جب بھی آئے نام اسی سے دفنایا. بیچ کا جو سال ہے جو ایک ضیاء ہے اس کا حساب بھی تو دینا پڑے گا، بیکاز پیدا تو خدا کی ذات نے کیا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا پیغام دیں گے؟ اور لاسٹ میں مجھے یہ صرف بتائیے گا، آپ تو چلو بہت لکی ہیں کہ آپ کے والدین جو ہیں وہ انہوں نے آپ کو ایکسیپٹ کیا، مگر بہت سے خواجہ سرا کے والدین انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو ان کے اوپر جو گزرتی ہے اس کی آپ کو اہمیت کا اندازہ یقیناً ہوگا، بیکاز آپ کے ارد خواجہ سرا ہوتے ہیں. تو ان کو کیا پیغام دیں گی اور والدین کو کیا پیغام دیں گی کہ وہ اب تو دینی مدرسہ بھی ماشاء اللہ سے اوپن ہو گیا، بجائے ان کو گھر سے نکالنے کا اب یہاں پر لے کر آئیں؟ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی لاسٹ میں؟ سب سے پہلے تو بات کہ کس نے کہا کہ مجھے ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ آپ کے والدین؟ یہ آپ نے کیسے کہا کہ مجھے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی جس میں آپ نے بتایا کہ آپ والدین کا ایکسیپٹنس اس طرح سے، آپ ایون اپنے فادر کا علاج بھی کروا رہی ہیں. الحمدللہ کروا رہی ہوں، لیکن کبھی مجھ سے کسی نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ میں گھر کیوں نہیں جاتی؟ کبھی کسی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میرے مقدس رشتے بچھڑتے جا رہے ہیں، میں ان کا منہ نہیں دیکھ پاتی آخری لمحے میں. اپنی بہن کے پاس جاتی ہوں، اس سے ملتی ہوں، میرے فادر مجھے وہاں ملنے آتے ہیں، میری امی مجھ سے نہیں ملتی بھائیوں کی وجہ سے. تو وہ بھائی علاج آپ کروا رہی ہیں اپنے باپ کا، جو آپ کا حق، اب حق بھی ہے یا نہیں اب اس چیز پر میں نہیں جاتا، بٹ تو ملنے کا کیا اس میں ان کا ہے؟ میں نے تو یہ چیز تو میں نے بات اس لیے نہیں کہ میں نے سنا ہے، ویڈیوز دیکھے ہیں کہ آپ اپنے والدین سے ملتی ہیں، تو بھائی کا اس میں کیا کردار ہے؟ جب وہ اگر اتنے ہی ہیں تو وہ علاج کیوں نہیں کرواتے؟ میں نے ویڈیو میں یہ بھی کہا ہے کہ نکارہ ہیں وہ لوگ، نا اہل ہے. جس مکان میں وہ رہتے ہیں وہ میرا ہے، اس کی دیوار، اس کی اینٹیں، اس کی مٹی، وہ سب کچھ میرا ہے. کبھی خیال نہیں ہے ان کو گھر سے نکالنے کا؟ بالکل خیال نہیں آیا ان کو. اور میری ماں مجھ سے باہر آ کے ملتی ہے، گھر کی تلیز میں میں نہیں جا پاتی. گھر جو ہے آپ نے بنایا جہاں پر وہ رہ رہے ہیں، تو وہ بھائی اسی گھر میں رہتے ہیں؟ بالکل اسی گھر میں رہتے ہیں. تو آپ کے ذہن میں کبھی یہ آیا کہ بس ان کو گھر سے نکالوں، ختم، میں نے بنایا سب کچھ میں کر رہا ہوں؟ اپنی ماں کی وجہ سے خاموش ہو جاتی ہوں میں. میری 4 بڑی بہنیں ہیں، اس کے بعد اللہ نے بچے دیے ہیں. میں ٹرانسجینڈر ہوں، وہ میل ہے. اگر میں ان کے پہ کیس کروں گی یا ان کے خلاف کھڑی ہو جاؤں گی تو ضلالت تو میرے ماں باپ کو ہی ہوگی نا. بوڑھے ماں باپ کی وجہ سے میں خاموش رہ جاتی ہوں ہمیشہ. بھائیوں کو کیا پیغام دیں گے آخر میں؟ اللہ نیکی کی ہدایت دے انہیں. یہ زندگی ہے، یہ زندگی گزر رہی ہے اور ہمیں موت آئے گی. آج آئے کل آئے، کیا پتہ رات کو میں سو صبح نہ اٹھ سکوں. وہ اپنے گربان کیسے چھڑا پائیں گے پھر جب اللہ تعالیٰ ان سے یہ سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں سب کچھ معاف کیا، لیکن اس بھائی یا بہن جس نے ساری زندگی تمہیں کھلایا، جس نے ساری زندگی ماں باپ کا سوچا، تم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ روز محشر معاف کر دیں گے؟ میں نے تو معاف کیا ہے، وہ میرے خون کے رشتے ہیں، میں کیسے ان سے خفا رہ سکتی ہوں؟ ناظرین، گھر سے نکالا، مجھے اس چیز کا حقیقت میں علم ہی نہیں تھا کہ ان کے جو بھائی ہیں وہ ان کے والدین ان سے باہر آ کے ملتے ہیں. آئی واز لائک یار یہ تو چلو خوش قسمت ہیں کہ ان کے والدین تو ان سے ملتے ہیں، مگر آپ نے خود انہیں کی زبانی سنا جو کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا. اور میں تو اس طرح ہو گیا جیسے یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے ان کو معاف کر دیا جنہوں نے گھر سے نکال دیا، جن کی وجہ سے ان کی ماں باہر آ کے ان سے ملتی ہیں. میری آپ سے وہی درخواست ہے جو میں نے پہلے بھی کی کہ خدا را ایکسیپٹ کرنا سیکھیے. یہ نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ آپ کی اولاد جب اس طرح ہو تو آپ کو بڑے مسئلے ہوں گے. پھر پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں ہمارے ٹرانسجینڈر، بوڑھے ہو جاتے ہیں، سب سے پہلے وہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں جو ان کے ساتھ رہتے ہیں. ایسا ہی ہے. مطلب فنکشن میں بک کر لینا، اس کو خوبصورت ہے، ہر کوئی بکنگ دے گا. وہ بوڑھا ہوگا، اس کو کس نے بکنگ دینی ہے؟ اب وہ بھیک نہیں مانگے گا تو پھر کیا کرے گا؟ اور ایک سٹیج وہ آتا ہے کہ وہ بیمار ہو جاتا ہے اور وہ بھیک بھی نہیں مانگ سکتا. کیا کسی نے یہ سوچا کہ اس کے لیے ہم کیا کریں؟ کیا کسی نے یہ سوچا کہ وہ گھر میں کیا کر رہا ہوگا؟ باقی لوگوں کی تو آواز ہر بندہ سن رہا ہے، وہ گھر میں دبے پاؤں نہ باہر نکل رہا ہے، کون سن رہا ہے اس کی؟ محفلوں کی وہ جان ہوتے ہیں جب شادیاں ہوتی ہیں، جب بڑھاپے میں گئے تو ختم، سب کچھ ختم. تو میں چاہتی ہوں کہ حکومت ان لوگوں کی کم از کم مدد کرے. اگر آپ لوگ مدد نہیں کریں گے ان لوگوں کی، یہ تو پھر بھاگ جائیں گے برے دندوں میں. تو خدا را اگر انسانیت کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ان بوڑھے خواجہ سراؤں کی اور ان بیمار خواجہ سراؤں کی مدد کریں. ذریعہ ہم بنیں گے، ہم لے کر جائیں گے ان کے گھروں میں. ان کا کھانا پینا، رہائش، ان کو ایون سنبھالتے ہی وہ ہیں. وہ خواجہ سرا جاتے ہیں، پارٹیز میں جاتے ہیں، ناچتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں وہ لا کے گرو کے ہاتھ میں، اور گرو پھر ان کا ذمہ دار ہوتا ہے. اب مدرسے میں جب وہ آئیں گے تو ایک کریوسٹی ہے کہ وہ جب نہیں جائیں گے وہاں پر
اپنے پارٹیز نہیں کریں گے, کما کے ان شارٹ وہ نہیں کمائیں گے جب سکلز ہی نہیں ہیں ان کے پاس, تو کیا ہوگا؟ وہ کیا در بدر نہیں ہو جائیں گے؟ آپ کے پاس وہ رہیں گے, کب تک وہ رہیں گے؟ کیا نظام ہے آپ کا کہ آپ ان کو کب تک چلائیں گی؟ آف کورس اللہ مدد کرے گا آپ کی, مگر ایک آپ کا پلان بھی ہوتا ہے, وہ امید آپ ان کو کس طرح سے دلائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ ایک نیکی کا رستہ ہے. جب یہ دین کی تعلیم میں مگن ہو جائیں گے تو یہ صرف دین پر تو نہیں رہیں گے نا, الحمدللہ دین پڑھیں گے, دین کو پھیلائیں گے. صحیح ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ینگ ٹرانسجینڈرز, جیسے آپ نے کہا 10-12 سال میں جو باہر نکل آتے گھروں سے, تو ان کے لیے اسکول کی ایڈمیشن بھی ضروری ہے. وہ میں دلواؤں گی اسکول کی ایڈمیشن, تاکہ وہ مستقبل میں کچھ بن سکے, کچھ کر سکیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈانسنگ سے ہی کما سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ میک اپ سے ہی کما سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ مختلف ایکٹیویٹی سے کما سکتے ہیں. آپ بن بھی تو سکتے ہیں کچھ, آپ پڑھ لکھ کر بھی تو کما سکتے ہیں. تو یہ کیوں نہیں ہے خواجہ سراؤں میں تعلیم؟ چھوٹے چھوٹے آتے ہیں, ہم انہیں کیوں ڈانسنگ پہ لگا دیتے ہیں؟ ان کو پڑھائی لکھائے گا کون؟ ذمہ داری کون لے گا؟ اسکول. میں ذمہ داری لوں گی. دیکھیں, اگر میں نے مدرسے کا سٹینڈ لیا ٹرانسجینڈرز کے لیے, کیوں لیا ہے؟ تاکہ ان کو لوگ ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں, گناہ کی دلدل سے نکلے. دلدل سے نکلے. اگر لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے ان کو, وہی نظریہ ہوگا جو عام طور پر ہوتا ہے. تو اگر میں یہ سٹینڈ لے سکتی ہوں تو میں اسکول بھی تو بنا سکتی ہوں. آپ الگ سے اسکول بنائیں گی خواجہ سراؤں کے لیے؟ بالکل بناؤں گی. اگر خواجہ سراؤں کے لیے دشواری ہوگی تو میں ضرور بناؤں گی. میرا کام ہے خواجہ سراؤں کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم سے آراستہ کرنا. دیکھیے, جب میرا دور تھا نا تو اس وقت حکومت نہ اہل تھی بالکل. صحیح ہے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ ٹرانسجینڈرز مختلف عہدوں پر کام کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو حکومت جو ہے وہ ہمارا ساتھ دے رہی ہے. جب یہ پڑھیں گے لکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے میں ہوں ان کے ساتھ, میں ان کا مستقبل بناؤں گی. لیکن کیا ماں باپ ہمیں لیڈیز کے طور پر دفنائیں گے؟ کبھی نہیں دفنائیں گے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ خواجہ سراؤں کا جنازہ رات کو ہوتا ہے. دیکھیں, میں واضح کلیئر کر دوں, میں ایک دفعہ پہلے بھی کلیئر کر چکی ہوں اس کو, کہ اگر ہمیں بھائی ایکسیپٹ نہیں کرتے, یا ماموں یا ہمارے والد, یا کوئی مطلب یا کوئی والدہ ایکسیپٹ کرتا ہے, کوئی والد ایکسیپٹ کرتا ہے, ایک دونوں میں سے محبت کرتا ہے اولاد سے, چاہے وہ جیسے ہی کیوں نہ ہے, تو دیکھیں رات کو وہ لوگ دفناتے ہیں کہ یہ وہ پیار کا معاملہ ہے کہ اینڈ میں آ کے وہ ان سے مل لیں. اگر باپ ملنے ماں کو نہیں دے رہا تو وہ رات کے اندر میں کہیں بھی کوئی بھی بہانہ لگا کر آ سکتی ہے, مل سکتی ہے. صرف اسی وجہ سے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کا جنازہ کرے. بیٹے کا بیٹی کا یہ ڈیفینیشن کس طرح سے آپ نے کیا؟ اس لیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی اولاد ہیں, وہ ایسا ہمیں بیٹا ہی کہے گی, چاہے ہم ٹرانسجینڈر ہیں. اچھا, ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ہم ٹرانسجینڈر ہے تو ہمارے بچے نہیں ہیں, لیکن ماں باپ تو ٹرانسجینڈر نہیں سمجھتے, وہ تو ہمیں بچے سمجھتے ہیں. اگر ہم گرو ہمیں دفناتے ہیں تو وہ ہمیں ٹرانسجینڈر کے طور پر دفنائیں گے, تو اس کا جنازہ جو ہے وہ ہمارا وہ اپنے ہی طریقوں سے ہمیں دفنائیں گے. ذرا یہ دیکھیں, مجھ میں چینجنگ آئی, ساری دنیا نے مجھے دیکھ لیا کہ چینجنگ آئی. وہ میری سہیلی قبرستان میں ہے, ہمارے چنیوٹ کے بڑے قبرستان میں ہے, وہ اس کا جنازہ ایسا بیٹے کے طور پر ہوا تھا, تو وہ قبرستان میں جنازہ ہے اس کا, قبرستان میں ان کی میت ہے, قبرستان میں ان کا قبر ہے. تو باقی ٹرانسجینڈر بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. جسٹ یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسجینڈر, اب میرا نام رانی ہے, اگر میرا جنازہ ہوگا, اعلان ہوگا, تو اس میں وہ یہ نہیں کہیں گے کہ رانی خان ہے. میرے ماں باپ مجھے اپنے ناموں سے میرا جنازہ پڑھائیں گے, تو آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ تو وہ فلاں ٹرانسجینڈر ہے؟ وہ نام جو 8-10 سال کی عمر تک ماں باپ دیتے ہیں گھر سے نکالنے سے پہلے, وہی نام سے. بالکل وہی نام سے.